وارثین انبیاء ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں، اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ بہت سے ایسے شرعی مسائل، شرعی سوالات اور ان کے جوابات وہ آپ تک پہنچانے کی بھرپور ہماری کوشش ہوگی، اور انشاءاللہ علم دین سیکھنے کو بھی ملے گا۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ جب کبھی آدمی سفر پر جاتا ہے اور اس کا ارادہ کہیں ہے کہ وہ 15 دن 18 دن اس کو رہنا ہے، یعنی 15 دن اور اس سے زائد کا ہی ہے۔ چلے ہم بطور خاص بات کریں مکہ مکرمہ کی۔ اب مکہ مکرمہ میں اگر کوئی شخص جاتا ہے تو وہ اس کی نیت ہے کہ میں نے 15 دن سے زائد یعنی 18 دن یا 20 دن میں نے رہنا ہے، تو اس دوران اسے جیرانہ کے مقام پر بھی جانا ہے کہ میں وہاں سے ایک عمرہ کروں اور بڑا عمرہ کروں، اور یہ بھی تقریباً کوئی وہاں سے 30 کلومیٹر یا اس کے لگ بھگ سفر ہوتا ہے، یا اس دوران وہ مزدلفہ، عرفات اور ان مقامات کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں کہ حجاج کرام کہاں حاضر رہتے ہیں اور آ کر مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو بیچ میں ان کا جانا ادھر ادھر، اس سے ان کا کیا وہ مقیم ہونا ختم ہو جائے گا؟ وہ مسافر ہی رہیں گے؟ یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ 15-18 دن تو میں نے رہنا ہے، لیکن 5ویں دن 6ٹھے دن میں نے جیرانہ جانا ہے، اس کے بعد یہاں جانا ہے، یہ زیارات ہم نے کرنے جانا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی شخص 15 دن 15 راتیں یا اس سے زائد ایام اپنے شہر سے دور کسی ایسی جگہ جو 92 کلومیٹر کی مسافت یا اس سے زائد ہو، تو جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں سے اب آج کل بہت زیادہ عمرے پر بھی لوگ جا رہے ہیں، اور ممکن ہے کسی کی جینین صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر پاکستان سے جانے والا کوئی شخص اگر مکہ مکرمہ میں 15 دن 15 راتوں سے زائد اگر اس کا شیڈول بنا، عمومی طور پہ یہ حج کے ایام میں تو جی حج ممکن ہے، کیونکہ عمرے کے اندر 20 دن کا عمومی پیکیج ہوتا ہے، اس میں کچھ دن مکہ کچھ دن مدینہ، تو بعض اوقات 2 مرتبہ مکہ حاضری ہوتی ہے، تو یہ پھر 6 8 10 دن ہی ایک جگہ پہ رک پاتے ہیں۔ بالفرض حج کے سفر میں چونکہ جو شیڈول ہوتے ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ میں تقریباً یہ کہ 30 دن مل جاتے ہیں، بعض اوقات کسی کو کنٹینیو 30 دن ملتے ہیں، کسی کو کم ملتے ہیں، لیکن وہ کم والے 20 ابو ہی ہوتے ہیں، یعنی 15 سے زائد ہی ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر کسی کو جو 20 دن 18 دن مکہ مکرمہ میں رک رہا ہے، یا 15 دن 15 راتوں یا اس سے زیادہ، تو اب اس صورت میں شیڈول کے مطابق جو کاروان ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ جاتا ہے، بعض اوقات پرسنل لوگ اپنے طور پہ بھی شیڈول بنا لیتے ہیں کہ ہمیں جیرانہ سے عمرے کی ادائیگی کا احرام باندھنا ہے، یا اطراف میں دیگر مقامات پر وہ جاتے ہیں، لیکن وہ مقامات اگر 92 کلومیٹر کی مسافت سے کم ہیں، 92 کلومیٹر کی مسافت سے کم ہی ہیں، جیسے جیرانہ ہے یہ 25-30 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ عام جو مکہ مکرمہ کے اطراف میں جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، وہاں سے جیرانہ کا مقام دور ہے، تو اس وجہ سے اس کو لوگ بڑا عمرہ بھی کہہ دیتے ہیں۔
اب اگر جعرانہ کوئی جائے گا تو اس کے مقیم ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا. وہ مکہ مکرمہ میں چونکہ 15 دن 15 راتیں یا اس سے زیادہ رکنے کی وجہ سے وہ مقیم ہو گیا تو اس کا وطن اقامت مکہ مکرمہ بن گیا. اور یہ جو جعرانہ ہے یہ شہر مکہ سے باہر ہے، حدود مکہ سے باہر ہے، لیکن مسافت چونکہ 92 کلومیٹر کی جتنی نہیں ہے، تو اب اس دوران اگر مکہ مکرمہ میں رہیں، مکہ مکرمہ سے باہر نکل گئے لیکن 92 کلومیٹر کے اندر اندر ہی رہے تو ان کے وطن اقامت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ مکے میں بھی پوری نمازیں پڑھیں گے، جعرانہ میں اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں ظہر عصر عشاء تو یہ 4 رکعتیں ہی پڑھیں گے، پوری پڑھیں گے. اچھا، اسی طرح سے جب عام دنوں میں عمرے کے حوالے سے لوگ اگر مکہ مکرمہ آئے ہیں اور کوئی بالفرض 15 دن 15 راتیں اس سے زائد مکے میں مقیم ہے، اب اس دوران اگر اسے مینا شریف کی زیارت کے لیے وہ نکل آتا ہے یا عرفات، مزدلفہ، حجاج کرام جہاں جہاں ایام حج میں مناسک حج کی ادائیگی کے لیے جن کو جانا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے، تو یہ عمرہ کرنے والے زائرین پھر بعض اوقات شیڈول بنا کے وہ حج کے مقامات کی بھی زیارت کے لیے نکلتے ہیں. ٹھیک. تو یہ بھی مکہ مکرمہ سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے. یوں سمجھیں کہ مکہ مکرمہ بعض ایریے تو مکہ مکرمہ کی حدود میں ہی ہیں، وہ بعض چیزیں مکہ مکرمہ سے کوئی زیادہ 15 یعنی کلومیٹر کے اندر اندر ہی یہ تقریباً چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک. تو اس صورت میں یہ مکہ مکرمہ میں رہنے والا مقیم مکے میں بھی 4 رکعت پڑھے گا. جب مینا، مزدلفہ، عرفات ایام حج کے علاوہ اگر زیارتوں کے لیے ان مقامات کی طرف آتا ہے تو یہ بھی 4 رکعتیں ہی یہاں پر ظہر، عصر اور عشاء میں پڑھے گا کہ مکہ مکرمہ سے ان مقامات کی طرف آنے کی وجہ سے ان کا مقیم ہونے کا حکم ختم نہیں ہوگا. چلیں، یہ تو آپ نے اچھا اس کو تھوڑا وضاحت سے حج اور عمرے کے حوالے سے بیان کیا، لیکن ہم اوورآل بات کریں ناظرین کرام کی، تو یہ بھی سفر کرتے ہوئے بعض اوقات کوئی جاب کرتا ہے، کسی کی کہیں نوکری ہے، ملازمت ہے، تو وہ اپنے شہر سے 92 کلومیٹر کی دور مسافت پہ وہ جاتے ہیں اور ان کی ارادہ یہی ہے کہ 15 دن یا اس سے زائد وہاں رکنا ہے. اچھا، اب ان کو جاب کی غرض سے بسا اوقات اپنے شہر کی حدود سے ارد گرد کسی کی جاب ہوتی اسی طرح کی ہے کہ اس کو کئی جگہوں پر جانا ہے، تو اب یہ جاتے ہیں، یعنی انہوں نے 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر سفر اختیار کیا. بالفرض ہم بات کریں لاہور کے اندر کوئی شخص جاب کر رہا ہے اور اس کا وہ وطن اصلی نہیں ہے، وطن اقامت ہے کہ 15 دن سے زائد کی نیت ہے، 1 مہینہ اس کی نیت ہے، لیکن اس دوران اس کو اطراف میں 50 کلومیٹر 40 کلومیٹر 30 کلومیٹر یہ جانا پڑتا ہے اور پھر وہ واپسی آ جاتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی فرق پڑے گا؟ بظاہر جو آپ نے وضاحت کی اس کے مطابق فرق نہیں پڑے گا، لیکن کوئی ایسی صورت ہے کہ اس کے یہ بھی اقامت والے معاملات ختم ہو جاتے ہیں؟ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جسے 15 دن یا اس 15 دن راتیں یا اس سے زائد جیسے لاہور میں وہ رکتا ہے، اس کا سفر یہ کاروباری ہے، اب اس کو لاہور کے اطراف میں کسی جگہ جو 50 کلومیٹر کی مسافت پر ہے اگر جانا پڑتا ہے اور جا کر یہ واپسی آ جاتا ہے، تو یعنی اس کا جو قیام ہے وہ رات رکنا یہ سب لاہور کے اندر ہی ہے. صرف یہ دن ہی دن کے اندر اپنے جو کاروباری مشاغل ہیں اس کی وجہ سے سفر کرتا ہے، پھر واپسی آ جاتا ہے، رات کہیں نہیں گزار، رات کہیں اور نہیں گزار رہا، وہ لاہور کے اندر ہی اپنی جتنے اس کی نائٹس وغیرہ راتیں ہیں وہ سب لاہور میں ہی کسی ہوٹل میں یا کسی جگہ اس نے قیام ایک رکھا ہوا ہے، تو وہ لاہور میں بھی مقیم ہوگا، پوری نمازیں پڑھے گا، پوری 4 رکعتیں پڑھے گا، ظہر عصر عشاء. ایسے ہی اگر 92 کلومیٹر کے اندر کسی بھی مقام پر اس کا جانا ہوا، وہاں پر اگر ظہر عصر یا عشاء پڑھنے کی صورت بنی تو یہ 4 رکعتیں ہی پڑھے گا کیونکہ یہ مقیم ہے. مقیم کا جو وطن اقامت ہے، وہ مقیم کا جو وطن اقامت ہے، وطن اقامت وہی ہوتا ہے جو اس کا وطن اصلی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کراچی سے کوئی لاہور گیا ہے اور وہ 20 دن کے ارادے سے لاہور میں ہی مقیم بنا، لاہور اس کا بن گیا وطن اقامت. وطن اقامت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص وطن اصلی میں ہوتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے وہاں وہ ظہر عصر عشاء کو 4 رکعتیں کر کے ہی پڑھتا ہے، تو وطن اقامت میں بھی وہ
ظہر عصر اور عشاء کے 4 فرضوں کو 4 ہی پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ وطن اقامت کا حکم کب ختم ہوگا؟ اگر ہم یہ چیز تھوڑی سی غور کر لیں گے تو یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ وطن اقامت ایک صورت یہ ہے کہ وطن اصلی بندہ واپسی آ جائے، ٹھیک ہے، اپنے گھر ہی واپس اپنے گھر کراچی آ گیا، تو لاہور جو ابھی یوں سمجھیں کہ 2 دن پہلے تک لاہور میں وطن اقامت میں تھا، لیکن جیسے ہی کراچی آ گیا، کراچی کا باشندہ، تو اب لاہور اس کا وطن اقامت نہ رہا۔ وطن اقامت سے جب بندہ وطن اصلی میں آ جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وطن اقامت لاہور بنایا تھا، اب اس کے بعد اس کا ارادہ ہو جاتا ہے کہ اب میں فیصل آباد میں 15 دن رات یا اس سے زیادہ رکوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس ارادے سے جب لاہور سے نکلتا ہے فیصل آباد کی طرف، تو وطن اقامت جب اس نے دوسرے شہر کو بنا لیا تو اب لاہور اس کا وطن اقامت نہ رہا، شرعی سفر کی نیت اور یہ جو نکل گیا سر تو اب یہ وطن اقامت نہ رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر بندہ سفر شرعی کی مسافت آگے کہیں بھی چلے جائے، بھلے اگلے دن واپسی لاہور آنا ہے، لاہور وطن اقامت ہے، لیکن وہ چلے جاتا ہے فیصل آباد کسی بھی کام کے لیے، ایک دن کے ارادے سے ہی، کہ کسی سے ملنا ہے، کسی کو پیمنٹ دینی ہے، کسی سے لینی ہے، اور وہ فیصل آباد جا کر واپسی آ گیا لاہور، تو اب لاہور اور فیصل آباد کے درمیان جو مسافت ہے وہ مسافت شرعی سے زائد بنتی ہے، ٹھیک۔ تو جب زائد بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وطن اقامت سے اس نے سفر شرعی کی مسافت سفر کر لیا، اب لاہور اس کا وطن اقامت نہ رہا، بالفرض یہ 15 دن یا 20 دن کے ارادے سے لاہور آیا ہوا تھا، لیکن 16ویں دن یہ فیصل آباد گیا، واپسی ابھی 3-4 دن اور لاہور میں ہی گزارنے ہیں، لیکن اب لاہور اس کا وطن اقامت نہ رہا کیونکہ اس نے سفر شرعی کر لیا، 92 کلومیٹر کی مسافت لاہور شہر کی حدود سے باہر نکل گیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ سفر شرعی ہوا، اب لاہور اس کا وطن اقامت نہ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ فیصل آباد سے واپسی لاہور آئے گا، جہاں اس نے 20 دن پورے کرنے تھے، اب 3-4 دن باقی ہیں، تو اب یہ 3-4 دن چونکہ مقیم ہونے کی مدت نہیں ہے، مقیم ہونے کے لیے اب دوبارہ سے 15 دن 15 راتیں یا اس سے زائد ایام لاہور میں مستقل رکنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اب چونکہ 3-4 دن باقی ہیں اور اس کے بعد واپسی کراچی آنا ہے، تو اب یہ لاہور میں دوبارہ آنا ہوا، یہ مسافر ہونے کی حالت ہوگی، اب انہیں ظہر عصر اور عشاء میں قصر کرنی۔ جی ہاں ناظرین کرام، جہاں شریعت مطہرہ نے قصر کا حکم دیا ہے تو وہاں واجب ہے قصر کرنا، ایسا نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں 4 پڑھ رہا ہوں، زیادہ رکھتے پڑھ رہا ہوں، تو یہ غلط ہوگا۔ بعض صورتیں تو وہی ہوگی اس کی کہ جس میں اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، جس میں بطور خاص اگر قاعدہ اولا جس کو وہ عام سمجھ رہا ہے کہ یہ قاعدہ اولا ہے 4 رکعت کا، لیکن وہ حقیقتاً اس کا قاعدہ آخرہ ہے، اب یہ ترک ہوا تو اس کا فرض ہی نہیں ہوئے، اس کو دوبارہ سے پڑھنی ہے، لیکن 4 رکعتیں اس نے قاعدہ اولا بھی کیا، لیکن پھر بھی اس نے پڑھ لی 4 رکعتیں، تو بھی اس کے اوپر یہ واجب الاعادہ ہے، اس نماز کو اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، اور قصدن کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا۔ عام نمازوں میں جب ہم اپنے گھروں میں ہیں تو فجر کی 2 پڑھنی ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو میں فجر کے 3 پڑھ لیتا ہوں، 4 پڑھ لیتا ہوں، زیادہ ہو رہی ہیں، نہیں، جتنی ہیں اتنی پڑھنی ہے۔ تو سفر کے اندر واجب ہے یہ قصر کرنا، تو جو شرعی سفر ہے اور جس کے اندر پوری یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو ان کا خیال رکھنا بہت اہم ضروری ہے۔ مدنی قافلوں میں بھی جو سفر کرتے ہیں، جتنی باتیں ابھی آپ فرما رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ والے احکامات کتنے اہم اور ضروری ہیں کہ جیسے آپ 1 مہینے کے لیے سفر اختیار کیا، اپنی سمت لی کہ مجھے سفر کرنا ہے، میں نے یہاں سے لاہور جانا ہے، بالفرض سفر لاہور کا اختیار کیا، اب یہ کراچی سے تو یہ نکل گئے اور جانا بھی ان کو لاہور کی سمت ان کو مل گئی کہ لاہور میں مدنی قافلے میں سفر کریں، لیکن لاہور میں 30 دن ایک ساتھ نہیں ہیں ان میں کئی ادھر ہیں کوئی ادھر ہیں، اور یوں بھی ہوتا ہے بس اوقات شہر بھی تبدیل ہو جاتا ہے کہ اس شہر میں 15 دن ہیں یا 20 دن ہیں، اب کوئی باہر اطراف کی طرف بھیج دیا گیا، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اب اس میں بعض اوقات مدنی قافلے جیسے کراچی سے اگر لاہور جاتا ہے تو اب یہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ لاہور بھی چونکہ بڑا ایک شہر ہے اور اس کے بھی مختلف علاقے ہیں، مختلف ایریاز ہیں، تو اب یہ لاہور کے اندر اگر 20 دن ہیں تو کبھی لاہور میں داتا صاحب کے مزار کے قریب کسی مسجد میں ہے، تو کبھی لاہور کے کسی اور ایریے میں ہیں، تو اگر یہ لاہور شہر کے اندر ہی اگر ہیں،
اگرچہ اس کے مختلف ایریے میں، مختلف علاقے میں، کبھی اس محلے میں، کبھی اس علاقے میں، تو یہ لاہور کے اندر ہی رہیں گے. ان کو اگر 15 دن 15 راتیں یا اس سے زائد لاہور شہر میں رکنا ہوا تو یہ 4 رکعتیں ہی پوری پڑھیں گے. اور اگر لاہور سے باہر نکلتے ہیں، اب لاہور کے اطراف میں مضافاتی اگر کوئی ایریا ہے، علاقے ہیں، گاؤں اگر لگتے ہیں، اگر ان کی مسافت لاہور اور ان کے درمیان اگر 92 کلومیٹر کی مسافت نہیں بنتی تو لاہور میں رہتے ہیں اور پھر دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں. اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا 15 دن کے اندر اندر ہی کسی دوسری جگہ ان کو رکنا ہے. یعنی 30-40 کلومیٹر جو دور جا رہے ہیں تو وہاں 3 دن کے لیے رکنا ہے، مطلب یہ ہے کہ 2 راتیں تو اس میں آئیں گی، 2 راتیں پوری آئیں گی. تو اگر کسی کا شیڈول اس طرح بنا ہے کہ جیسے کراچی سے کوئی قافلہ، مدنی قافلہ، وہ 20 دن کے ارادے سے لاہور گیا ہے، لیکن لاہور میں اس طرح انداز سے ان کے ایام تقسیم ہیں کہ 10 دن مثال کے طور پہ لاہور شہر کے اندر رکنا ہے. اب شہر میں کسی بھی محلے، کسی بھی علاقے میں ان کا قیام ہو سکتا ہے، اور 10 دن کے بعد انہیں 5 دن لاہور سے باہر کسی دوسرے مقام پر، کسی مضافاتی کوئی علاقے میں ان کو ٹھہرنا ہے، لیکن وہ ایریا لاہور سے 92 کلومیٹر کی مسافت پہ نہیں ہے، لیکن 5 دن لاہور سے باہر قیام کرنا ہے. تو اب کہنے کو تو یہ ہوگا کہ یہ قافلہ لاہور گیا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ بڑا شہر لاہور ہے، جی، اور پھر وہاں سے مضافاتی ایریا سے دوبارہ ہو سکتا ہے لاہور آنا ہو تاکہ 20 دن کا قیام یہ مکمل کر کے واپسی آئیں گے. لیکن چونکہ درمیان میں 15 دن مستقل بنیادوں پر لاہور شہر میں قیام نہیں ہے، اس کے 15 دن کے اندر انہیں لاہور سے باہر اگر کسی دوسرے گاؤں میں، کسی دوسرے شہر میں رکنا پڑتا ہے، رات قیام کرنا پڑتی ہے، تو اب یہ وطن اقامت بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ جس دوسرے شہر میں پہنچیں گے تو وہاں پر 15 دن 15 راتیں آپ کا قیام ہو، مستقل راتیں بھی آپ کو اسی شہر میں گزارنی ہوں. اگر آپ کی یہ 15 دن کا شیڈول اس انداز کا ہے کہ آپ کو 15 دن کے اندر 1 دن 1 رات بھی اگر کسی دوسرے شہر میں گزارنا طے ہے پہلے سے، تو یہ 15 دن 15 راتیں مستقل اس شہر میں ٹھہرنا نہ ہوا. جب نہیں ہوا تو اس میں وطن اقامت کی نیت بھی نہیں کر سکتے. اب اس صورت میں یہ سفر میں ہی رہیں گے. لاہور میں بھی اگر یہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز اکیلے پڑھنے کی صورت بنی تو اب یہ 4 کے بجائے 2 رکعت فرض ادا کریں گے ظہر، عصر اور عشاء کے. اور دوسرے مقام پر اگر پہنچتے ہیں اور وہاں پر اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی صورت نہیں بنی، تنہا پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، تو اب وہاں پر بھی یہ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعتیں ادا ہی کریں گے. تو یہ مسافر کے احکام ہمیں سیکھنے چاہیے، بالخصوص جو جن کے باقاعدہ سفر کا ایک سلسلہ رہتا ہے، اور کاروباری افراد ان کا چونکہ وقتاً فوقتاً سفر ہوتے رہتے ہیں، بالخصوص جیسے بعض لوگ پاکستان سے باہر جی، کاروبار کے حوالے سے گئے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کوئی عرب امارات گیا ہوا ہے، دبئی گیا ہوا ہے، تو اب وہاں پر دبئی میں رہنے والا اب بالفرض 3 سال کا ویزا اس کو ملا ہے. اب یہ 3 سال کے بعد بھی یہ وہاں کا شہریت اور نیشنلٹی اس کو حاصل نہیں ہوتی، ٹھیک، اس کو اپنا اقامہ، اپنا ویزا بڑھوانا پڑتا ہے. اب یہ بعض پاکستان سے جانے والے اگر دبئی گئے ہیں اور وہیں ان کی رہائش بھی ہے، تو اس رہائش کی وجہ سے وہ مقیم جو وہاں کے وطن اصلی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرح نہیں ہوگا، نہیں ہوں گے. اب اگر ان کو دبئی سے ابو ظہبی جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے تو گئے تھے کہ بھئی ہم دبئی میں ہی رہیں گے، اور دبئی میں اب ان کے مطابق مہینوں رکنا ہے، تو یہ وہاں بن گئے مقیم، یعنی 4 رکعت والے فرض 4 ہی رکعتیں پڑھیں گے. اب ان کو اگر ابو ظہبی جانا پڑا، دبئی میں رہنے والے کو ابو ظہبی جانا پڑا، اب ابو ظہبی اور دبئی کے درمیان مسافت شرعی بنتی ہے. جب بنتی ہے تو اب ابو ظہبی کتنے دن جانا ہے یہ سوال ہوگا. اب وہ کہتے ہیں مجھے 12 دن میں واپسی آنا ہے، تو ہم کہیں گے آپ ابو ظہبی کے اس سفر میں بھی وہاں جب پہنچ جائیں وہاں پر بھی، وہ وہاں سے واپسی جب دبئی آ رہے ہوں گے تب بھی، تینوں حالتوں میں آپ مسافر ہیں. ٹھیک، اچھا، اب جب یہ مسافر ہو گئے، اب یہ آئیں گے واپسی دبئی. یہاں سے تو گئے تھے کراچی سے دبئی،
میں کام کے حوالے سے. اب جب دبئی آئے ہیں تو اب دبئی میں کتنے دن کا قیام ہے پھر سوال ہوگا. پھر دوبارہ ہوگا، یعنی پہلے والا وہ شمار ہی نہیں ہوگا. وہ جو ان کا ابو ظہبی کا سفر ہوا نا، ہوں، کیونکہ وطن اقامت سفر شرعی کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ دبئی وطن اقامت نہ رہا. صحیح. اب دوبارہ وطن اقامت بنانے کے لیے 15 دن 15 راتیں مستقل دبئی میں قیام کی نیت ضروری ہے، تب وطن اقامت بنا. تب یہ وطن اقامت بنے گا. ٹھیک ہے. اور اگر پتہ ہے کہ ابھی 10 دن مجھے دبئی میں واپسی آنا ہے جہاں پہ میری رہائش ہے، وہاں آؤں گا اور پھر مجھے دوبارہ سے ابو ظہبی کا سفر کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15 دن آپ کا قیام دبئی میں نہیں ہوگا. تو آپ دبئی میں اس دفعہ جب آئیں گے تو مسافر رہیں گے. تو یہ جو باہر ممالک کے اندر جو لوگ ہمارے کاروباری حیثیت سے گئے ہوئے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو دوبارہ اپنے جائے قیام کی طرف آتے وقت یہ غور کرنا ہے کہ اب میں دوبارہ جب آ رہا ہوں سفر شرعی کی مقدار سفر کرنے کے بعد، تو 15 دن 15 راتیں میرا قیام اس جائے اقامت میں ہوگا، تب بنیں گے. تو یہ مقیم بنیں گے. اور اگر اس دوران انہیں پھر دوبارہ جانا ہے تو پھر یہ مسافر ہی رہیں گے. اللہ اکبر. اور اس میں کئی اس طرح کے شرعی مسائل اس سے متعلق ہے. خیر یہ تو انہوں نے بیرون ملک کی بات کی، اندرون ملک کی بھی بات کریں تو کراچی میں کہوں گا جمیل صاحب اگر دینی لوگوں کی بات کریں بالفرض، کراچی کی مساجد کے اندر ایک تعداد ہے ائمہ کی جو پنجاب سے تعلق ہے. جی جی ٹھیک ہے. پاکستان کے بھی مختلف شہروں سے، یعنی زیادہ تر آپ کہیں تو پنجاب سے، ہمیں لاہور سائڈ کر لیں یا ملتان ایریا کر لیں، تو اس طرح کے افراد ہیں جو کراچی کے اندر امامت یا مؤذنی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ایک تعداد ہے. اب یہ عمومی ہر ایک کا وطن اصلی یہاں نہیں ہے، وطن اقامت ہے، کیونکہ یہ 15 دن اور اس سے زائد کی نیت سے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، 6 مہینے سال بعد جانا آنا تھا. لیکن کبھی اگر ایسے مسائل ہوں کہ مجھے کسی امام نے پوچھا ایک دفعہ، یا ان کی توجہ چلے گی، شکر ہے کہ انہوں نے پوچھ لیا، یعنی ایسے جیسے ان کو ایمرجنسی جانا پڑا کچھ، اور پھر ان کو 10-12 دن بعد پھر واپسی ریٹرن جانا ہے، اب آگے اور 10-12 دن بعد پھر ریٹرن جانا ہے، تو یہ تو ان 10-12 دنوں میں تو یہاں پہ مقیم بنے ہی نہیں، یہ مسافر ہی رہیں گے. جب مسافر رہیں گے تو مسافر اگر نماز پڑھائے گا تو اس کے پیچھے جو اقامت والے ہیں وہ 2 تھوڑی پڑھیں گے، ان کو تو پوری 4 رکعتیں کرنی ہے، تو لہذا ہم مسافر کو کہیں گے آپ پڑھاؤ ہی نہیں تاکہ دیگر کو تشویش نہ ہو، پریشانی نہ ہو. تو یہ اس طرح کے مسائل ان کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، حیدرآباد اور یہاں کراچی اتنا فرق نہیں ہے کہ یہاں کوئی آنے جانے والے جاتے رہتے ہیں، اور ہے شرعی سفر پورا. جی جی بالکل شرعی سفر پورا ہے، تو یہاں بھی ان کو خیال رکھنا. بلکہ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہی کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے آپ علماء کرام بھی ہیں یا جو بیانات کر رہے ہیں، ثنا خوان ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور ان کے ساتھ یہی مسائل اس طرح کے درپیش ہیں. تو اب یہ جو جتنے ہیں ان کو سفر بھی کرنے میں، اب اگر ان کی کیفیت ادھر وطن اقامت والی ہے، یعنی ابھی ان کے 15 دن ہی پورے نہیں ہوئے، تو ان کو پھر سفر، اور وہ بھی سفر شرعی کو اختیار کرنا ہے تو بھی گیا، اور اگر سفر شرعی نہیں ہے، کم سفر ہے لیکن رات اگر وہاں گزاریں گے اور ابھی پہلے 15 دن پورے ہوئے نہیں ہیں تو بھی ان کی یہ اقامت ختم. تو یہ کتنے مسائل صرف ناظرین کرام صرف اس چیز میں نہیں ہے. اسی طرح شادی بیاہ ہونے کے بعد ان بیویوں کے لیے بھی، اور داماد ہے اس کے سسرال کے حوالے سے یہاں بھی کئی طرح کے شرعی مسائل آتے ہیں. جی ہاں، اس کو بھی ہم باقاعدہ لیں گے کیونکہ یہ تو ہر گھر اور ہر فیملی کا ایک طرح کا میٹر ہے، اور اس کو صرف حج عمرے کے ساتھ یا بیرون ملک جا رہا ہے اسی سفر میں نہیں، ہم جب بھی سفر اختیار کریں تو ساتھ ہمیں یہ نظر میں ہونا چاہیے کہ میرا سفر کتنا ہے، وہ شروع سے تعین ہو کہ آپ کا سفر کتنا ہے اور کتنے سفر پر آپ جا رہے ہیں، تاکہ راستے کی نمازوں کا اور وہاں کی نمازوں کا آپ خیال کر پائیں کہ مجھے قصر کرنی ہے یا مجھے پوری نماز پڑھنی ہے. بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ان کو شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد عامر. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ناخنوں میں جو میل اور آئل جمع ہوا ہوتا ہے، کیا اس سے ہمارا وضو ہو جاتا ہے؟ جی مکینک لگ رہے ہیں اور اسی طرح کے شاید ان کا کام ہوگا، اور آئل کا بھی انہوں نے کہا ہے، تو یہ عام طور پہ ان کے پورے ناخن بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس میں جو ناخن کے حوالے سے ہے، ان کے اندر عمومی طور پہ میل کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس کے حوالے سے
تخفیف فرمائیے کہ اگر ناخنوں کے اندر کچھ میل ہے اور وضو کا پانی اس میل کے اوپر سے گزرتا ہے تو وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح آئل وغیرہ سے ہاتھ جو ہے چکنے ہو جاتے ہیں، تو اب آئل وغیرہ وضو کرنے کی صورت میں وہ چکناہٹ کچھ نہ کچھ ہاتھوں پہ رہ جائے گی، تو اس سے بھی وضو ہو جائے گا، یعنی اس چکناہٹ کے اوپر سے بھی پانی اگر بہہ رہا ہے تو وہ کھال پر بہنا ہی شمار کیا جاتا ہے اور اس سے وضو ہو جائے گا۔ البتہ بعض لوگوں کے ناخن جو ہے نا بہت بڑے جاتے ہیں، اگر ناخن بڑھ گئے اور بڑے ہونے کی وجہ سے وہ کھال کے اوپر آ گئے تو پھر ان ناخنوں کے اندر اس کھال تک پانی پہنچانا پھر ضروری ہوگا۔ تو یہ دیکھ لیا جائے کہ بعض میکینک یا بعض اس طرح کے کام کرنے والے ہوتے ہیں جنہوں نے ناخن بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے ہوئے ناخن وہ کھال کو دبا دیتے ہیں، تو اب اس ناخن کے اوپر سے پانی بہہ جانا کافی نہیں ہے، اب ناخنوں کے اندر کھال تک اچھی طرح پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ تو اس حوالے سے خاص کر جیسے میکینک کے کام کرنے والے لوگ ہو گئے، ان کو ویسے بھی اپنے ہاتھوں کی باقاعدہ صفائی ستھرائی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایک تو نظافت ہے اور دوسرا طبی اعتبار سے بھی ان کے ہاتھ میل کچیل، اگر کھانے پینے کی اشیاء اس طرح یہ کھاتے رہیں گے تو مضر صحت بھی ان کا یہ انداز ہو سکتا ہے۔ پاؤں کے حوالے سے ناخن، ہاتھ تو نا نظر آ رہے ہیں، پاؤں میں آپ نے جو طبی حوالے سے بھی نقصان بتا رہے ہیں، تو پاؤں کے حوالے سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ طبقہ ہو یا اس طرح کے اور طبقے ہوں جن کے کام بھی ایسے ہیں اور پاؤں میں ناخن بڑے بڑے ہو جانا، اور عام بھی لوگ پاؤں کے ناخن کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتے جتنے ہاتھ کے تو کاٹ لیتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہی ہوتی کہ سامنے والا دیکھے گا، کہیں بیٹھے ہیں تو دیکھے گا، کوئی ٹوک بھی دے گا۔ پاؤں میں یہ جب معاملہ نہیں ہے تو کیا پاؤں کو بھی 40 دن اس میں بھی ضروری ہے؟ بالکل، یہ صرف ہاتھوں کے ناخنوں کے لیے ہی خاص حکم نہیں ہے، یہ پاؤں کے ناخنوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کو بھی 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینا ہے۔ صرف یہ ناخنوں ہی کے لیے حکم نہیں ہے بلکہ جسم میں غیر ضروری بال، ان بالوں کی بھی صفائی 40 دن کے اندر اندر ہو جانی چاہیے، اس معاملے میں غفلت نہ کریں۔ تو پاؤں کے ناخن بعض اوقات بڑھ جاتے ہیں اور ان بڑھنے کی وجہ سے وہ کھال کے ساتھ چپک جاتے ہیں، تو اب اس چپکنے کی وجہ سے وہ اتنے سخت یعنی کھال کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ناخن اور کھال کے درمیانی حصہ وہ ممکن ہے کہ پانی اس کے اندر نہ پہنچے، تو اس صورت میں پھر وضو نہیں ہوگا۔ تو ناخن کا جو میل ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ میل معاف، لیکن ناخن آگے بڑے ہونے کی وجہ سے کھال کو دبایا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے، تو پھر اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ عافیت اسی میں ہی ہے کہ آدمی 15-20 دن کے اندر اندر ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کو صاف کرتا رہے، تراشتا رہے، تاکہ وضو کے بھی مسائل نہ ہو۔ پھر ناخن بڑھانے کا ایک نقصان بالخصوص پاؤں کے ناخن، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاؤں چپلوں سے باہر ہوتے ہیں، بعض چپلیں ایسی ہوتی ہیں پاؤں کا حصہ باہر نکلا ہوتا ہے، ایسے میں اگر کوئی بھی پتھر، کوئی بھی چیز یا فرش یا سیڑھی یا کوئی بھی دروازے کا جو سریا لوہا یہ اگر ناخن پہ لگا تو بعض اوقات یہ سیدھا سیدھا ناخن ہی اکھڑتا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ ناخن بڑے ہوئے تھے۔ اگر ناخن کٹے ہوئے ہوں باقاعدہ گوشت پہ پھر وہ صرف گوشت پہ لگے گی، وہ یہ ناخن اکھڑنے والے معاملات نہیں ہوں گے۔ تو یہ ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ناخن بڑھاتے ہیں، تو ایک تو ناخن بڑھانا یہ معیوب عمل ہے، اور پھر اس کے وضو کے مسائل ہیں، پھر کہیں چوٹ لگنے کی صورت میں اور زیادہ نقصانات، اور شوگر پیشنٹ افراد ہیں تو ان کو تو بہت زیادہ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ ان کے لیے یہ میل یا اس طرح کی یہ چیزیں عذر نہیں بنیں گی؟ جیسے کئی لوگوں کے لیے جو ان کے کام کاج کے معاملات ہیں تو وہ چیزیں کچھ ان کی عذر بنتی ہیں، تو یہ ان کا جو آئل یا اس طرح کی مکینیکل جو اب اسے وہ گریس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، جو ان کی جم جاتی بالکل اور وہ چھوٹنے کا نام بھی نہیں لیتی، جتنا ممکن ہو چھڑایا جائے۔ جیسے صابن کا استعمال ہے، یا بعض اوقات یہ پیٹرول یوز کرتے ہیں، مٹی کا تیل یوز کرتے ہیں، تھینر یوز کرتے ہیں، یعنی جو چکناہٹ کو، گریس کو اور اس طرح کی چیزوں کو کاٹے اس کو حتی الامکان یوز کریں۔ اب اس کے باوجود بھی بعض چیزیں ایسی ناخنوں کے ان سائٹوں میں ایسی جم جاتی ہیں کہ جو نہیں نکلتی، بعض اوقات وہ سیاہی، کالک
یہ ہاتھوں میں مختلف جگہوں پہ بن جاتی ہیں اور وہ مستقل کام میں پھر دوبارہ ایسا ہی ہوتا رہے گا، تو وضو کرتے وقت احتیاط کریں، جتنا چھڑانا ممکن ہو اتنا چھڑائیں، اور اس طرح ان کا وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ جی مزید سوال۔ نوافل پڑھتے ہوئے تلاوت زور سے کر سکتے ہیں، اور صلاۃ التسبیح میں بھی اس کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ جی، رات میں اگر نوافل پڑھے جا رہے ہیں، جیسے اوابین کی نماز ہے یا تہجد کی نماز ہے یا عشاء کے بعد کے جو نوافل ہیں، ان میں اگر کوئی بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے تو بلا شبہ جائز ہے۔ بالفرض اگر جماعت بھی ہو رہی ہے، جیسے تہجد کی جماعت ہو رہی ہے، یا اوابین اگر جماعت سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، تو رات میں جہر کے ساتھ امام کو تلاوت کرنی ہوگی، یعنی امامت اگر ہو رہی ہے تو پھر جہر کے ساتھ تلاوت کی جائے گی، اور اکیلا کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو آپشن ہے کہ چاہے تو وہ آہستہ آواز میں نماز نفل میں تلاوت کرے یا پھر اونچی آواز سے کرے۔ اور دن میں اگر جماعت ہو رہی ہے نوافل کی، تو پھر دن میں نوافل کی امامت اگر کی جا رہی ہے تو اس میں آہستہ آواز سے امام کو تلاوت کرنی ہوگی، وہ بلند آواز سے تلاوت نہیں کر سکتے نوافل۔ یہ واجب ہے؟ جی جی، یہ واجب یہ ہے۔ واجب ہے، اور بعض اوقات جیسے مواقع بھی ہوتے ہیں، چاہے اشراق و چاشت کر لیں، جی جی، اشراق و چاشت کی نمازیں وہ دن کے وقت میں دن کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں، تو اب جماعت سے سورج بھی اگر گہن اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو اسے قرات بلند آواز سے نہیں نہیں کرنی۔ جیسے سورہ گرہن ہے، اس کی نماز بھی اگر اس طرح پڑھی جا رہی ہے تو اس میں بھی قرات بلند آواز سے نہیں کرنی۔ اچھا، ساتھ انہوں نے صلاۃ التسبیح کا کہا، تو حکم وہی ہے دن میں پڑھیں گے یا رات میں ہو تو پھر اسی اعتبار سے؟ صلاۃ التسبیح کی اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں دن میں تو پھر آہستہ آواز سے ہی امام صاحب تلاوت کریں گے، یہ بلند آواز سے تلاوت نہیں کر سکتے۔ اور اگر رات میں پڑھی جا رہی ہے تو پھر جہر امام کو کرنا ہوگا، اور اکیلے پڑھ رہا ہے کوئی شخص تو اس کو اختیار ہے ٹھیک، رات میں کہ چاہے تو جہر سے تلاوت کرے یا آہستہ آواز سے۔ جہر سے مراد یعنی بلند آواز؟ جہر سے مراد یہ ہے کہ پیچھے اگر کوئی افراد ہوں، 3-4 افراد، تو وہ اس کی آواز کو سن سکیں، ٹھیک، تو اس کو کہیں گے بلند آواز سے پڑھنا، اس کو جہر بھی کہا جاتا ہے۔ جی مزید سوال۔ یا سیدی، میرا یہ سوال تھا، کیا میں قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتا ہوں؟ جی بلا شبہ اگر کوئی کسی اپنے عزیز کی قبر پہ گیا ہے یا تدفین کے بعد جب دعا کی جا رہی ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آدمی دل ہی دل میں دعا کر لے، جس میں ہاتھ اٹھانا ہی نہ پڑے، کہ دل ہی دل میں دعا کر لے کہ یا اللہ صاحب قبر کی بخشش و مغفرت فرما۔ اور ایک انداز یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور ہتھیلی کرو آسمان کی طرف ہو۔ تو اب یہ جو دعا کرنا ہے، چاہے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے یا قبرستان جانا ہو اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے، تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے آداب میں سے، دعا کے آداب میں سے بھی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ تو اس میں کہیں ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس مقام پر تو ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے گی، اس مقام پہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی۔ تو اس حوالے سے قبرستان میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو یہ وساوس صرف یہاں ہی نہیں بلکہ وہ مدینہ منورہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو وہاں بھی شاید کچھ وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور یہاں بھی آپ اس طرح نہ کریں۔ حالانکہ وہ ابو جعفر منصور بادشاہ جب یہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہیں، انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ میں کس طرف رک کر کے میں دعا مانگوں، کعبہ کی طرف یا میں ان کے روزے کی طرف، مبارک قبر شریف کی طرف؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ ان کی طرف رک کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھی وسیلہ ہیں، تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کے بھی وسیلہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کروڑوں لوگوں کے پیشوا ہیں، جی ہاں، فقہ مالکیہ کے پیشوا امام، وہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں، دے بھی مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کی طرف رک کر کے اگر کوئی دعا بھی مانگتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور ایسا کرنا چاہیے۔ جب آپ وہاں پہنچے ہیں
تو ان کو وسیلہ بنائیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ نے ہی قبول فرمانی ہے، مگر یہ مبارک جگہیں، مبارک مقام، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، سبحان اللہ، وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے کہ جس نے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے قبر یعنی مزار شریف کا دیدار کیا، زیارت کی، وہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. اور ایک تو اور روایت میں جس میں میری وصال کے بعد میری قبر پر جو آیا وہ ایسے ہی جیسے میری زندگی میں آیا، تو اس نے تو زیارت ایسے ہی کی جیسے میری زندگی میں زیارت کی. سبحان اللہ. اللہ بار بار یہ حاضریاں عطا فرمائے. اور قرآن پاک میں بھی یہ وسیلہ ہمیں بیان کیا گیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب آپ کے پاس آئیں، یہاں آ کر معافی مانگیں اور رسول ان کے لیے سفارش کر دیں، تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے. سبحان اللہ. تو جاؤ کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو خود ایک گواہ ہے یہ آیت مبارکہ، اس لیے ہم یہاں بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے ہیں. مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد کو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو جاؤ کا کو خود فرمایا کہ یہ گواہ ہے، شاہد ہے، ہمارے پاس دلیل ہے کہ ہم کیوں یہاں حاضر ہوئے. مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، وہ وسیلہ ہے ہمارے لیے. اور ڈائریکٹ بھی کوئی ان سے فریادیں کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. عقیدہ ہمارا یہی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اللہ سے لے کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. تو اس لیے ڈائریکٹ مانگا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ جمیل صاحب کیا کہیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وہ حدیث بھی ہے کہ اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے مانگو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل چہرہ کس کا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي سبحان اللہ. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور آپ ہر عیب سے پاک، مبرہ، منزہ پیدا کیے گئے ہیں. اور آپ تو ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے کہ آپ چاہتے تھے، خود چاہا کہ مجھے ایسا پیدا کیا جائے، ایسا پیدا کیا جائے. گویا آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عیب پیدا فرمایا ہے. یہ شاعر کون ہے؟ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعت کو شاعر صحابی ہیں، انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ شعر عرض کیا ہے. سبحان اللہ. اور اگر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس پہ واقعات ہم سنائیں کہ کتنے کتنے آتے تھے بارگاہ رسالت میں آ کے عرضیاں پیش کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کو، روضہ مبارک کو وسیلہ بھی بناتے تھے، اور ایسا ہوا کہ ان کی فریادیں پوری ہوئیں، ان کی حاجتیں اللہ نے پوری فرمائی ہیں. تو بہرحال جب وہاں جائیں تو حضور علیہ السلام کے روضے کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کی طرف، قبر مبارک کی طرف رک کر کے سلام بھی کریں، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، حاجتیں بھی مانگیں. اللہ ہماری حاجتوں کو پوری فرمائے گا. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں دے، اور جو علم سیکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وارثین انبیاء ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.